متحدہ عرب امارات حالت جنگ میں ہے، UAE آسان شکار نہیں۔ اماراتی صدر کا ایران اسرائیل جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ابوظہبی کے اسپتال میں جنگ کے دوران زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کے موقع پر اماراتی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اپنے ملک اور عوام کے لیے فرض ادا کریں گے۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے مسلح افواج، سیکیورٹی اداروں اور قومی اداروں کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور امارات سے محبت کا اظہار کرنے والے شہریوں اور رہائشیوں کی تعریف کی۔ محمد بن زید نے مزید کہا کہ وہ یقین دلواتے ہیں کہ UAE اس صورتحال سے مزید مضبوط ہو کر نکلے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور عباس اراغچی کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک ایران وزراء خارجہ کا حالیہ پیش رفت پر گفتگو کرتے ہوئے قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور UAE پر حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ خطے میں امن اور استحکام کی ضرورت کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد بن حاجی حسن سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر خارجہ نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک ملائیشیا وزیر خارجہ نے امن اور استحکام کے لیے امید کا اظہار کیا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث بحری ٹریفک شدید متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک آئل ٹینکر خلیج سے نکلا اور ایک LPG کیریئر خلیج میں داخل ہوا۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں جہاز ایرانی تھے اور امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایرانی جہاز آبنائے ہرمز استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پر روزانہ 100 سے زیادہ جہاز اس راستے سے گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث سینکڑوں ٹینکر خلیج میں رکے ہوئے ہیں۔ جنگی خطرات اور انشورنس مسائل کے باعث شپنگ کمپنیاں سفر سے گریز کر رہی ہیں۔ ایران کا خطے کے ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کا مشروط اعلان۔ پڑوسی ملک سے حملہ نہیں ہوا تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ کہا کہ عبوری لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک پر حملے نہ کرنے کی منظوری دی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ کمانڈر نہ ہونے پر ایرانی فوج نے حملوں کے حوالے سے خود فیصلے کیے۔ خطے کے ممالک سے کوئی دشمنی نہیں، حملوں پر معذرت خواہ ہیں۔ نیتن یاہو جغرافیہ سے متعلق دھوکہ دہی پر مبنی بیانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایرانی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات کو بھی گمراہ کن قرار دے دیا۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ ایران کا کئی امریکی فوجیوں کو قید کرنے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے کئی امریکی فوجیوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کئی امریکی فوجیوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ گرفتاریاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جاری جھڑپوں کے بعد عمل میں لائی گئی ہیں اور گرفتاری امریکی فوجیوں کی تعداد جو ہے وہ مقام اور دیگر چیزیں وہ ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب سینٹ کام نے ایران کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں کوئی امریکی فوجی نہیں پکڑا گیا۔ ایران پروپیگنڈا اور دھوکے سے کام لے رہا ہے۔